اور ناظرین، پاکستان تحریک انصاف میں کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب کی رہائی کو لے کر ایک تحریک چلانے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ناراض ارکان وہ منظر عام پر آ چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کی تحریک اب تک کوئی مؤثر کیوں نہیں چل سکی؟ گزشتہ 8 ماہ سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب، جن کو عمران خان صاحب کی ہدایات موجود ہیں کہ وہ اسٹریٹ ایجیٹیشن، اسٹریٹ موومنٹ لیڈ کریں گے، وہ کیوں نہیں کر سکے؟ اور کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے؟ اس پوری موومنٹ جو ایک بلڈ اپ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ مشتاق احمد غنی صاحب، سابق اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی، اس وقت ہمیں جوائن کریں۔ آپ اڈیالہ کے اس وقت باہر ضرور موجود ہیں۔ مشتاق صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ مشتاق صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ مشتاق صاحب، یہ 30 سے 35 تقریباً 40 کے قریب جو ہے وہ ارکان کی بات کی جا رہی ہے، ایم پی ایس کا یہ گروپ ہے، اور آپ اس کا حصہ ضرور ہیں۔ آپ ضرور بتائیے گا کہ سب سے پہلے کہ یہ کیوں یہ نوبت آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں، اور باقاعدہ ایک فارورڈ بلاک کا کیا اس کو نام دیا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے میڈم کہ آپ نے اپنے شروع میں ہی بات کی ناراض گروپ، تو ہم کسی سے ناراض نہیں ہیں بالکل بھی۔ اور دوسری بات کہ یہ فارورڈ بلاک کا نام ہمیں پروونشل گورنمنٹ نے یہ ترجمہ دیا ہے، ہم کوئی فارورڈ بلاک بھی نہیں ہے ہمارا۔ دیکھیں، کافی عرصے سے کچھ 5-4 مہینوں سے ہم سوچتے رہے کہ بھائی یہ جب نئی گورنمنٹ آ گئی ہے تو اب یہ کوئی نہ کوئی ایسا کام ہوگا، اور ہم بڑے خوش تھے جو موبلائزیشن کمپین سہیل آفریدی صاحب نے کیا، بڑی زبردست کیا ہے، کراچی تک کے، لاہور تک کے، صوبے میں بڑے بڑے جلسے کیے، لیکن انفارچونیٹلی ہم اٹک کا پل کراس نہیں کر پائے، اس طرف نہیں آ سکے، جبکہ ضرورت یہ ہے خان صاحب اڈیالہ میں ہے، یا تو ہم کہتے ہیں اڈیالہ لے جائیں یا ادھر آئیں ڈی چوک میں آئیں یا کچھ بھی ہو، لیکن پنجاب کے اندر آئیں کہ کیپٹل میں آئیں، تاکہ مقصد کیا تھا کہ ہم اس فاشسٹ حکومت کے اوپر ایک پریشر بلڈ اپ کر سکے کہ ایک ناحق بندے کو، ہمارا لیڈر ہے، عالم اسلام کا لیڈر ہے عمران خان، آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، تو ان کی ملاقاتیں بھی بند ہے، ہیومن رائٹس کی بڑی کلیئر وائلیشن ہو رہی ہے، ان کی بہنیں گرمی سردی میں وہاں بیٹھی ہوتی ہیں، شیلنگ کھاتی ہیں، ان کے اوپر واٹر کیننگ ہوتی ہے، گھسیٹا جاتا ہے ان کو، لیکن کوئی ملاقات نہیں ہوتی۔ ہائی کورٹ سے فیصلے لے کے جاتے ہیں ہم لوگ، پھر بھی ملاقات نہیں ہونے دیتے، اور ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے، ان کا سپیڈی ٹرائل ہی کوئی نہیں ہو رہا، پہلے جیل میں فیلڈ ٹرائل ہوتا تھا، اب نہ جیل میں ہو رہا ہے نہ جیل سے باہر کہیں پہ ہو رہا ہے، تو کون اس پہ بات کرے گا؟ عمران خان نے تو کبھی اپنے لیے کال نہیں دینی۔ عمران خان تو کیسا گریٹ لیڈر ہے کہ وہ کبھی بھی ہمیں نہیں کہے گا کہ میرے لیے باہر نکلو، وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ پاکستان کے لیے باہر نکلو، لیکن اپنے لیے نہیں کہے گا۔ پر مشتاق صاحب، آپ نے سہیل آفریدی صاحب سے یہ دریافت کرنے کی کوشش کی، ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، ان سے جاننے کی کوشش کی؟ کیونکہ ہمیں تو یاد ہے کہ انہوں نے اپنا چارج سنبھالنے کے فوری بعد انہوں نے یہ ضرور سٹیٹمنٹ دی تھی کہ وہ احتجاجی سیاست کے چیمپئن ہیں، سو ان سے ایکسپیکٹ یہی آپ کا کارکن کرتا تھا کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی ایک مؤثر تحریک چلا سکیں گے۔ تو کیا وجوہات آپ کو سمجھ آئی؟ آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں کہ جب وہ آئے کارکن بہت زیادہ خوش تھے کہ یہ ایک نوجوان ہمارے لیڈر مل گئے ہیں، اور یہ جو ہیں وہ اس تحریک کو لے کے آگے بڑھیں گے، اور خان صاحب کی رہائی کے لیے۔ دیکھیں، ہم الیکشن میں گئے، آپ یقین مانیں کسی نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ ہمیں ڈیولپمنٹ کام چاہیے، ہمیں لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں خان صاحب کی رہائی چاہیے۔ اب ہم نے خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا علی امین کا ٹائم تھا، اس وقت انہوں نے چلو پھر 2-3 دفعہ ہمیں ڈی چوک تک لے آئے، اور ہزاروں کی تعداد میں کارکن تھے، وہ کہ وہ ہمارے احتجاج ایٹ دا اینڈ جا کے ناکام ہوئے، گولیاں بھی برسائی گئی، سارا کچھ ہوا، لیکن ایسے ہی طریقے چلتی ہیں۔ اب بھی 8 مہینوں میں تو ہم اٹک برج بھی کراس نہیں کر سکے۔ تو آپ کے خیال میں گنڈاپور صاحب پھر کچھ کام کر دے رہے تھے عمران خان صاحب کی رہائی کے، وہ پورے ٹارگٹ کے قریب آتے آتے، اگرچہ بڑی ڈیڈ لائنز ان کی طرف سے بھی دی گئی، لیکن سہیل آفریدی صاحب ان کے مقابلے میں اب تک کچھ نہیں کر سکے؟ ان کو کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں، عمران خان نے ان کے اوپر بڑا ٹرسٹ کیا ہے، اور ہم سارے ان کے ساتھ تب بھی کھڑے تھے جب ان کو عمران خان نے نامینیٹ کیا، آج بھی کھڑے ہیں۔ پر مشتاق صاحب، آپ کو وجوہات کیا، محرکات آپ کو کیا سمجھ آ رہے ہیں کہ کیوں سہیل آفریدی صاحب کچھ کر نہیں سک رہے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں، ناٹ اونلی سہیل آفریدی، میں انٹائر پارٹی کی بات کروں گا کہ لیک آف انٹرسٹ، لیک آف انٹرسٹ۔ ہماری سہیل آفریدی صاحب سے بھی وہ مطالبہ ہے، وہی ہماری صوبائی تنظیم سے بھی ہے، وہی ہماری مرکزی تنظیم سے بھی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ سارے اکٹھے بیٹھ جائیں، بیٹھ کے
مشاورت کر کے کوئی ایسا ٹھوس لایا عمل دیں ورکروں کو, کارکنوں کو, ان کا بھی بہت پریشر ہے تاکہ ہم خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی حوصلہ افزا کارروائی کر سکیں, کوئی ایسا پریشر فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر بلڈ کر سکے. دیکھیں 3 پوائنٹس ہیں. نمبر 1, خان صاحب کی ملاقاتوں پہ پابندی ختم ہونی چاہیے. نمبر 2, ان کو پھر 4 ہاسپٹلائز کیا جائے ان کی فیملی کی نگرانی میں. نمبر 3, ان کے کیسز کا سپیڈی ٹرائل کیا جائے. تو ایک چیز بھی نہیں ہو رہی. اور آج دسمبر میں شاید آخری ملاقات ہوئی تھی, آج کتنا عرصہ گزر گیا. اور آپ کے خیال میں آپ نے جہاں کہا کہ لیک ہو گئے ہیں, رائٹ, بٹ رشاق صاحب آپ نے جہاں پہ کہا کہ ایک لیک آف انٹرسٹ سہیل آفریدی اور ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کی سینٹرل لیڈرشپ ہے, آپ اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک لیک آف انٹرسٹ نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کو. یہی تمام جو نکات آپ نے مینشن کیے ہیں اس کو اس فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے جو گلہ علیمہ خان صاحبہ کرتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت وہ اقدامات لے رہی ہے کہ جس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حکومت کی معاونت کی جا رہی ہے, آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیں وہ بہت صحیح بات کر رہی ہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ 10,000 بندے جس دن یہاں پہ آ گئے خان صاحب کے لیے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. اب 10,000 بندے لانے کے لیے یہی تو ہم پریشر بلٹ اپ کر رہے ہیں. اور آپ نے آج بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ آپ پورے پاکستان سے ایم پی ایز, ایم این اے, سینیٹرز سے آپ لوگ رابطے میں ہیں. کتنی یہ تعداد اب اس میں اضافہ نظر آ سکتا ہے؟ 40 ایم پی ایز تو اب تک کوٹ کیے جا رہے ہیں. کہ ہم اپنے ایم پی ایز کے ساتھ تو رابطے میں ہیں صوبے خیبر پختونخوا کے اندر, جس میں سے 30-35 آ بھی گئے ہیں اور بھی آ رہے ہیں, اور ہم باقی صوبوں سے بھی رابطہ کریں گے. کل کی ہماری میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم ان سے بھی رابطہ کرتے ہیں. اور پھر ہم یہ ساری چیزوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم ایک پریشر بلٹ اپ کر لیں اپنے لوگوں کے اوپر کہ بھئی آپ ڈیٹ دو ہمیں, آپ لوگ لیڈ کرو, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور خان کے لیے کچھ کر لیں. خان کو ہم ضائع کر رہے ہیں. تو سر آپ نے جہاں پر کہا آج بھی گفتگو میں کہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا آپ کا ہے, عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو تحریک ہے اس کی ڈیٹ دی جائے. فضل الہی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 30 سے 40 ایم پی ایس کا گروپ ہے یہ سب ایک پیج پہ, اور مطالبات اگر نہ مانے گئے تو بجٹ منظور جو ہے وہ نہیں ہوگا. آپ بھی الائنڈ ہیں اس بات سے کہ بجٹ منظور نہیں کروانے دیا جائے گا؟ دیکھیں فضل الہی صاحب کا اپنا ویو پوائنٹ ہے, میں تو وہ بات کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں جو ہماری جو 30-35 لوگوں کا جو گروپ بنا ہے, جس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے یونانیمسلی ڈیسائیڈ کریں گے اور اس پہ بات کریں گے, اور ہم ڈسکس کرتے ہیں. اور ڈسکس کر کے یہی کیا کہ ہمارا فی الحال صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. جب بجٹ آیا تو دیکھا جائے گا, اس کے اوپر پھر بات کی جا سکتی ہے ہمارے اپنے گروپ کے اندر. نہیں تو آپ پریشر کیسے کریٹ کریں گے سر؟ سہیل آفریدی صاحب نے تو وہ کنٹینر بھی پہلے اس کی جھلک دکھائی, آزادی یا موت کا کنٹینر, اور اس کے بعد پھر وہ کہاں پاک ہو گیا وہ نظر نہیں آیا دوبارہ. سو آپ تحریک کو بھی کیا نام دیں گے؟ کوئی فورس اس کو کہلائی جائے گی, اور کیسے ایک پریشر بلڈ اپ ہوگا سہیل آفریدی صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پہ؟ تحریک کا نام ہم نے تجویز کیا ہے عمران خان رہائی تحریک. یہ تو آلریڈی آ گیا ہے میڈیا پہ بھی, جس تحریک کا یہ نام ہوگا. جس کنٹینر کی آپ بات کر رہی ہیں اس کو ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں. تو وہ آپ بھی اس کی تلاش میں ہیں؟ ہم اس کی تلاش میں ہیں. یہ 30-35 لوگوں کو کل سے ہم نکال رہے ہیں کہ ساری طرف جا کے دیکھیں شاید کسی کو مل جائے. رائٹ. اب آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو احتجاج کی کال دی جا رہی ہے سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے, یہ ایک بڑا ہومیوپیتھک احتجاج ہے. اس کی کیا وجہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہومیوپیتھک احتجاج آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ کال دیتے ہیں تو اس پر اگر پارٹی جو ہے سینٹرل لیڈرشپ اس کو اون نہیں کرے گی تو پھر یہ کس طرح سے وہ تحریک کوئی چلا پائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ صوبے کے اندر بہت زیادہ سہیل آفریدی صاحب نے موومنٹ کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اٹک کراس نہیں کر رہے. اور یہاں اگر ہم اڈیالہ آتے ہیں اور جاتے ہیں اور ہائی کورٹ کے آگے اور چلے گئے تو یہ تو سارا ہومیوپیتھک احتجاج ہی ہے نا. اس کا تو کوئی افیکٹو تو آج تک ہو سکتا تو ہو جاتا نا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب اب ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں, آپ مرکز سے بھی بات کریں, صوبے سے بھی. دیکھیں ہماری ذمہ داری سے زیادہ کہ ہماری گورنمنٹ ہے صوبے کے اندر, یہ واحد گورنمنٹ ہے, تو ہمارے سی ایم لیڈ لیں اس میں.
सूबाई तंजीम को एक्टिव करें, मरकजी तंजीम पर को वो एक्टिव मुलाकातें करें। तो कर रहे हैं मुश्ताक साहब, चाहे मोहसिन नकवी साहब हो, दीगर मुलाकातें हो रही हैं। अगरचे मुलाकातें बड़े देर से जाके पब्लिक होती हैं, लेकिन मुलाकातें तो हो रही हैं, तो क्यों नहीं कुछ निकल पा रहा? इस पे भी एतराज है सबको कि ये वो लोग हैं जिन्होंने खान साहब को जेल की कोठरी तक पहुंचाया हुआ है। तो अगर उनकी रिहाई के लिए कोई मुलाकात होती है या सूबे के बड़े वसी तर मफाद के लिए कोई होती है, तो पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लेकर मुलाकात की जाए। ऐसे बाला बाला मुलाकात जो है उस पर शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। राइट। सो मुश्ताक साहब, अगर इनकी तरफ से कोई तहरीक की तारीख जो है वो नहीं आती, तो फिर आप लोग बरमला उसका ऐलान करेंगे? आप लोग ही इस चार्ज को खुद संभालते हुए दिखाई देंगे? देखिए, ये कोई मामूली काम नहीं है। ये तहरीक को लेके आगे लाना एक बहुत बड़ा काम है। ये इस वक्त तक सही मुशावरत नहीं होती हमारी तंजीमों के साथ, हमारे मरकज के साथ, हमारे प्रोविंशियल तंजीमों के साथ। और ये मुशावरत कौन करेगा? जो ओहदेदारान बैठे हुए हैं, जो मरकजी सदर है, जो मरकजी सेक्रेटरी जनरल साहब है, मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, ये इस लेवल पे करें। MNAs को ऑन बोर्ड लें, सेनेटर्स को ऑन बोर्ड लें, सूबे में हमारी जो सूबाई तंजीम है वो अपनी तंजीमों को ऑन बोर्ड लें, वज़ीर आला साहब MPAs को ऑन बोर्ड लें, ड्यूटियां लगाएं कि फलां तारीख है जी कि सब ने इकट्ठे हो गए, जैसे पहले हम आते रहे हैं। और फिर मैंने यही कहा था कि निकलें तो फिर बैठ जाएं, उठे ना। अड्याला चले जाएं, और किधर ना जाएं। खान अड्याला में है, अड्याला चले जाएं। हम 3 दिन अड्याला बैठ गए, 10-15 हज़ार आदमी आप देख लेंगे, हम खान को रिहा करवा लेंगे इंशाल्लाह। राइट। और मुश्ताक साहब, ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप हल्के में मौजूद रहते हैं, लोगों से करीब रहते हैं, लोगों में इस वक्त जो गम और गुस्से की लहर है इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक, वो किस हद तक बढ़ चुकी है? और सोहेल आफरीदी साहब, यही जो आप तमाम नुकात मेंशन कर रहे हैं और तमाम जो आपके इस वक्त शिकवे हैं अपनी क़यादत से, वो कारकुन कितना फील करता है? मैं आपको बताऊं कि कारकुन हमें गालियां देते हैं। अब वो इस हद तक चले गए हैं कि वो ज़ाहिर सही कह रहे हैं कि वो कहते हैं जी आप सारे लोग जो हैं इमरान खान के नाम पे जीत के आए हुए हैं, और इलेक्शनों में भी वो हमें कहते रहे कि हमें खान की रिहाई चाहिए। आज 2.5 साल हो गया तकरीबन अरसा, तो हम कुछ भी नहीं कर सके खान की रिहाई के लिए। तो ज़ाहिर है उनका सवाल तो बनता है। और इस ईद के ऊपर हम सारे MPAs इस बात से एग्री करेंगे मेरे साथ कि लोग हज़ारे हम लोगों को मिलने आते हैं, हमारे जो हल्के के लोग होते हैं, वर्कर्स होते हैं पार्टी के, वो सारे बड़े खफा थे कि जी ईद के दिन भी बहनों की अपने भाई से मुलाकात नहीं हुई। तो ये जुल्म की आखिरी इंतहा है। फिर हम सब इकट्ठे हो गए, हमने कहा यार अब और कोई नहीं बोलता तो जागता, तो हम इनको जगाएंगे। तो हम जो इकट्ठे हुए हैं अपनी लीडरशिप को जगाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि खान साहब की रिहाई के लिए डेट दे। और अब यकीन माने जब ये डेट दे देंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला खान साहब के लिए आसानियां हो जाएंगी, आसानियां पैदा होंगी। राइट। और मुश्ताक साहब, 10 तारीख क्योंकि कल के रोज़ एहतजाज होना था, बजट के ऐलान के साथ ही इसको मशरूत किया गया था, लेकिन अब चूंकि बजट में ताख़ीर नज़र आ रही है, तो अब ये 12 जून तक एक्सपेक्टेड है कि एहतजाज किया जाए। उस एहतजाज में आप सब शामिल होंगे? देखिए जी, जो भी एहतजाज सूबे के बेस्ट इंटरेस्ट में होगा, सूबे के लिए कुछ मरकज से मुतालबात होंगे, हम जरूर उसका हिस्सा होंगे। हम कोई, मैंने पहले कहा कि हम नाराज तो नहीं है, हमने कोई अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद तो नहीं बना ली। हमने तो सिर्फ एक लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे किए, और कल इसमें सोहेल अफरीदी साहब भी हो सकते हैं कि हम कोई गलत बात तो कर नहीं रहे, और 1 पॉइंट एजेंडा है खान की रिहाई के लिए तहरीक। पर ये जो तमाम सब इकट्ठे हुए हैं, मुश्ताक साहब जाते जाते ये ज़रूर कंफर्म कर दें, सोहेल आफरीदी साहब के खिलाफ किसी भी किस्म की अदम एतमाद की कोई मूवमेंट का हिस्सा तो नहीं बनेंगे? हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है अभी तक। ये अलग बात है कि उनके बाद साथी जो हैं, खास तौर पे उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब जो बातें करते हैं, उसको हमारा सारे लोग बड़ा फील करते हैं कि हमने तो किसी के खिलाफ बात ही नहीं की, हमने तो किसी का नाम भी नहीं लिया अभी तक। हम तो सिर्फ एक ही पॉइंट एजेंडे पे बात करते हैं, और वो कभी हमें फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं, कभी कहते हैं कि सूबे की जमीन तंग कर देंगे इन लोगों के लिए। अंदाजा लगाएं कितनी अमकाना बातें वो करते हैं मौसूफ। तो मैं समझता हूं कि बल्कि आपने ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। और आपने इसका तफसीलन जवाब भी दिया अपने ट्विटर पे एक्सपोज के जरिए, जो शफी जान साहब ने, वजीर इत्तलात ने, जो आपके हवाले से कहा कि वो आपके नाम पर इमरान खान साहब को एतराज है। ये कब पता चला है ये बात?
میں نے بھی ان سے یہی سوال کیا، آج بھی اڈیالہ کے باہر ملاقات ہماری فاقن ہوگی، میں نے کہا 8 مہینے سے تو آپ لوگ خود نہیں مل سکے ان کے ساتھ، تو آپ کو الہام ہوا کس نے بتایا آپ کو؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور آپ کی جب ملاقات ہوئی تھی تو خان صاحب نے کیا کہا تھا؟ میں نے تو ٹویٹر میں جو دے دیا اپنے اس میں ٹویٹ جو میں نے کیا ہے، میں نے کہا تھا اس میں میں نہیں اکیلا نہیں تھا، عمر ایوب صاحب تھے، تیمور سلیم جھگڑا صاحب تھے، اور بھی 2 لوگ تھے۔ تو ان کے سامنے بات ہوئی، میں نے خان صاحب نے کہا کہ you want to see you in cabinet، میں نے کہا نو سر پلیز اس کو ریکنسیڈر کریں، میں اسپیکر ہی رہنا چاہتا ہوں۔ وہاں ان سب کے سامنے انہیں عمر ایوب خان سے کہا کہ عمر آپ علی امین صاحب کو بتا دو کہ بھائی یہ اسپیکر رہے گا، اور یہ آخری دن کی بات ہے۔ اور پھر عمر ایوب صاحب نے فون کیا علی امین کو، علی امین صاحب نے مجھے کال کی، انہوں نے کہا مبارک ہو سر، آپ کا نام فائنل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میری شبلی صاحب سے بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا بھی، تو اسی رات کو لیٹ نائٹ بابر سلیم صاحب کا نام آ گیا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک حیرت کی بات تھی، لیکن میں نے خاموشی اختیار کر لی کہ بابر سلیم صاحب سے میرا اپنا گہرا تعلق ہے، دوست ہے، میرے کولیگ رہے ہیں، اب بھی کولیگ ہیں، تو میں نے کہا میں اس پہ بات ہی نہیں کرتا، میں پھر بھی نہ بات کرتا۔ یہ شفیع اللہ جان نے مجھے مجبور کیا کہ میں نے اب یہ ٹویٹ کر کے یہ بات کی ہے کہ اس نے میرے پر الزام لگایا ہے۔ رائٹ، اور چونکہ کچھ خبریں ایسی بھی گردش کری تھی آپ کی آج کے ایک سٹیٹمنٹ سے متعلق کہ اگر گنڈاپور صاحب کو عدالت بحال کرتی ہے تو آپ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارا گروپ آلریڈی بن گیا ہے اور ہم اس میں فیصلے کریں گے۔ اب علی امین لیکن اس کے پیچھے یہ جو چیمگوئیاں ہو رہی ہیں، پرسیپشن بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں گنڈاپور صاحب کی مشاورت یا ان کی کوئی پلاننگ ضرور اس میں شامل ہو سکتی ہے، ایسا ہے کیا؟ ایبسولوٹلی رانگ پرسیپشن، وی ہیو نو کنیکشن ود علی امین گنڈاپور صاحب، نہ انہوں نے ہم سے کوئی رابطہ کیا ہے، اور میں نے جو آج بات کی ہے میں نے یہی کیا ہے، میں نے کہا ہمارے گروپ کے اندر ڈیسیژن ہوگا، اگر آئینی عدالت ان کو بحال کر دیتی ہے تو اس کے بعد کی کیا صورتحال ہوگی، یہ پھر ہم آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ جو بھی خان کی رہائی کے لیے نعرہ بلند کرے گا ہم لبیک کہیں گے، اس کے ساتھ دیں گے۔ بٹ تھینک یو سو مچ مشتاق غنی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے سابق اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی جناب مشتاق احمد غنی صاحب سے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے اگرچہ چیلنجز بے تحاشا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے مشکلات میں اضافہ نظر آ رہا ہے، لیکن جو حکومت اس وقت ایک موقف رکھتی ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو کہ سب سے مقبول ترین اس وقت کی سیاسی جماعت ہے، اس کو پولیٹیکل پروسیس سے باہر رکھنے کے لیے تمام تر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، کسی بھی سیاسی جماعت کو سیاسی عمل سے مائنس نہیں کیا جا سکتا، مائنس اگر کرنا ہے تو اس کا اختیار صرف اور صرف عوام کے ہاتھ میں ہے۔ پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔